شاہ اسماعیل شہید دلی میں اپنے علم و فضل، تقوی اور طاغوت کے مقابل ایک تلوار بے نیام کے طور پر مشہور تھے۔ ان کی کتاب منصب امامت برصغیر ہی نہیں بلکہ اس دور کی خوابیدہ مسلم امہ کے دلوں میں نشاط ثانیہ اور خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کی اولین ترغیب تھی۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم فرزند شاہ ولی اللہ کے پوتے اپریل 1779 کو پیدا ہوئے۔ یہ وہی سال ہے جب رنجیت سنگھ نے پنجاب میں اپنی پہلی فتح حاصل کر کے اپنے اقتدار کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے سلوک کی منزلیں شہید بالا کوٹ سید احمد شہید کی مریدی میں طے کیں اور علم و فضل اپنے گھرانے سے میراث میں لیا۔ اورنگزیب عالمگیر کہ جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے معرکہ کفر و دین میں اپنے ترکش کا آخری تیر کہا تھا، درمیان کارزار و کفر و دین ترکش مارا خدنگ آخریں۔ اس عظیم درویش حکمران کے بعد ہندوستان میں جو زوال شروع ہوا وہ شاہ اسماعیل شہید تک آتے آتے طوائف الملوکی میں بدل چکا تھا۔ آج بھارت میں جس ہندوتوا کا غلغلہ ہے اس کا آغاز شاہ ولی اللہ کے دور میں شیواجی اور بالاجی باجی راؤ کی مغلوں کے خلاف مہمات سے ہوا تھا۔ مغل سلطنت صرف دلی کے ارد گرد چند مربع کلومیٹر رقبے تک محدود ہو چکی تھی اور یہ محاورہ مشہور ہو گیا تھا، شاہ عالم از دلی تا پالم۔ پالم وہ جگہ ہے جہاں اس وقت دلی ایئرپورٹ ہے۔ اسی دور میں شاہ اسماعیل شہید کے دادا شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط تحریر کیا تھا کہ وہ مرہٹوں کی اس بڑھتی ہوئی قوت سے مسلمانوں کو نجات دلائے۔ پانی پت کے میدان میں لڑی جانے والی تیسری لڑائی 14 جنوری 1761 میں ہوئی، جس نے پورے بھارت سے جمع ہونے والے ہندو لشکر کو شکست فاش دی اور ہندوتوا کے قیام کا خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا۔ یہ شکست نہ صرف ہندوستان کے ہندوؤں کے دلوں میں آج ایک زخم کی صورت پیوست ہے بلکہ متعصب گورے نے بھی اس جنگ کے بارے میں شدید نفرت سے بھری ہوئی تاریخ مرتب کی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے مشہور شاعر، ناول نگار اور صحافی رڈیارڈ کپلنگ جو گوری نسل کے تعصب پر مبنی شاعری کی وجہ سے مشہور ہے، اس نے بھی ہندوؤں کی اس شکست کا نوحہ اپنی نظم ود سندھیا ٹو دہلی میں تحریر کیا۔ کپلنگ نے ہندوؤں کے اس زرد پرچم کا گیت بھی اس نظم میں گایا ہے۔ یہ وہی پرچم ہے جسے آج RSS پورے بھارت میں ترنگے کی جگہ لہرانا چاہتی ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے بعد کا ہندوستان زوال کی علامت اور طوائف الملوکی کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ انگریز اپنی سلطنت کو وسعت دے رہا تھا، ہندو اپنا اقتدار منظم کر رہا تھا اور مسلم اکثریتی علاقے پنجاب، سرحد اور کشمیر پر سکھوں کی ظالمانہ حکومت قائم تھی۔ سید اسماعیل شہید اسی مسلمان اکثریتی علاقے کو سکھوں کی حکومت سے نجات کے لیے سید احمد شہید کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ شاہ صاحب وہ صاحب سیف و قلم تھے جن کی ان کے مخالفین بھی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی بعض مسائل کی تعبیر میں ان کے مخالف تھے، لیکن جیسے ہی دلی میں بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کی خبر پہنچی تو درس دے رہے تھے اور مولوی غلام یحییٰ ان سے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ شاہ صاحب کی شہادت کی خبر سنتے ہی انہوں نے کتاب بند کر دی، سناٹے میں آ گئے اور دیر تک خاموش بیٹھے روتے رہے۔ اس کے بعد یہ تاریخی الفاظ کہے، اسماعیل کو ہم مولوی نہیں جانتے تھے بلکہ وہ امت محمدیہ کا حکیم تھا۔ کوئی شے نہ تھی جس کی نیت اور لمیت اس کے ذہن میں نہ ہو۔ امام راضی نے اگر علم حاصل کیا تو دودھ چراغ کھا کر، اور اسماعیل نے محض اپنی قابلیت اور استعداد خدا سے۔ شاہ اسماعیل شہید ایک دن دلی کے بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بہت سی پالکیاں کچھ خواتین کو لے کر ایک سمت جا رہی ہیں۔ شاہ اسماعیل نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ سب دلی کی طوائفیں ہیں جو اپنی سب سے بزرگ طوائف کے ہاں ہر سال جمع ہوتی ہیں اور وہاں جشن کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج وہ دن ہے۔ شاہ اسماعیل حیرت میں ڈوب گئے، فرماتے ہیں میں نے خود سے سوال کیا تیرے روز کے واعظ اور مسجد میں جمعے کے خطبے کس کام کے اگر یہ لوگ غافل رہ گئے؟ حیف ہے تم پر اگر تو وہاں جا کر ان خواتین کو اللہ کا بھولا ہوا رستہ یاد نہ کروائے۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر کے بعد اس ٹھکانے پر جا پہنچے جہاں جشن کا اہتمام تھا۔ دنیا اور اس کے رنگ چاروں طرف جگمگا رہے تھے۔ دلی میں شاہ صاحب کی عزت مسلم اور احترام بے حد تھا۔ انہوں نے اس بزرگ طوائف سے درخواست کی کہ کیا میں آپ لوگوں کے جشن اور رقص و سرور سے پہلے ایک داستان بیان کر سکتا ہوں؟ سب نے باخوشی اجازت دے دی اور شاہ صاحب جو بلا کے خطیب تھے انہوں نے قرآن پاک میں انسانوں کی غفلت اور دنیا میں گم زندگی پر مبنی سورہ التکاثر کی آیات ان کے سامنے پڑھیں۔ مالک و خالق کائنات نے انسان کی غفلت کی داستان کو اس سورہ میں کیا خوب بیان کیا ہے۔ فرمایا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی دھن میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہتے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا
ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ اس روش کے انجام جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھو گے، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ طوائفوں کے اس اکٹھ میں جو خود بھی دنیا میں غرق تھیں اور دوسروں کو بھی اس کے سامان عیش و عشرت میں مشغول رکھتی تھیں، جب شاہ اسماعیل شہید نے اس کیفیت کا بیان شروع کیا تو ابھی انہوں نے پہلے دو الفاظ الحاکم یعنی غفلت میں ڈوبے ہوئے اور التکاثر یعنی کثرت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا ذکر کیا تو اس درد مندی سے لوگوں کے انجام کا منظر کھینچا کہ وہ طوائفیں ہچکیوں سے رونے لگیں۔ لوگوں کا بیان ہے کہ لاتعداد طوائفیں شاہ صاحب کے سامنے تائب ہوتے ہوئے یہی پکارتی جاتی کہ غفلت میں ہم تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہیں اور ایک لمحے میں اندر گرا چاہتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صاحبان نعمت کو پکارا ہے اور تکاثر کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی تگودو۔ اللہ کا یہ خطاب ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ آج جب اسلام آباد اور دیگر مراکز اقتدار کے باسی ان تمام صاحبان نعمت کو دیکھتا ہوں جو صبح اپنے گھروں سے ویسے ہی سواریوں میں نکلتے ہیں جیسے دلی کی طوائفیں پالکیوں میں جشن کے لیے نکلا کرتی تھیں، اور یہ لوگ سارا دن دنیا کی ترقی، معاشی بہتری، مال و اسباب کی محبت، سیاسی کامیابی اور کاروباری برتری میں مگن رہنے کے بعد شام کو گھروں کو لوٹتے ہیں اور پھر اگلے دن صبح اسی طرح بقول احمد ندیم قاسمی اگلے دن غفلت کے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازار میں لوگ، گھڑیاں سر پر اٹھائے ہوئے ایمانوں کی، قبروں میں پاؤں لٹکاتے ہوئے اس ہجوم کو پکارنے کے لیے آج ہمارے درمیان کوئی شاہ اسماعیل شہید موجود نہیں۔ یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ موت دستک دے رہی ہے اور یہ زندگی کے آخری دنوں میں سیاسی میراث اپنی اولاد کو منتقل کرنے کی خواہشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ طاقت و قوت اور اختیار کی دوڑ میں مگن بیوروکریسی، فوج اور عدلیہ کے ارکان، کیا یہ سب کثرت کی دوڑ میں غرق نہیں ہیں؟ لیکن میرا المیہ، بلکہ میرے ملک کا المیہ یہ ہے کہ میرے ملک کے عالم دین جو دراصل شاہ اسماعیل شہید کا وارث ہے، وہ بھی سیاست کے میدان میں دنیا کے خواب دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ وہ علماء جو خود لبے گور ہیں مگر دنیا کی کامیابی کی دوڑ میں ان تمام دنیا پرست لوگوں سے بھی سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ کوئی شاہ اسماعیل شہید نہیں جو پارلیمنٹ کے مشترکہ ایوان میں کارروائی رکوا کر صرف ایک اعلان کرے، تمہیں یاد ہے کہ تم سب لبے گور ہو اور کل تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شاید دلی کی طوائفوں کی یہاں بھی ہچکیوں سے رونے کی آوازیں بلند ہو جائیں۔